اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اسکول کالج یونیورسٹیز کے ٹائم پہ جو سائنس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں، اس سائنس میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دین سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں، ہمارے دین سے متصادم ہیں یا اگینسٹ ہیں، ہمارے دین کی کچھ چیزیں ہیں جس سے وہ میچ نہیں ہو رہی، میل نہیں کھا رہی۔ تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ یا اپنے مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ سائنس کی ان چیزوں کو کیسے کمپیئر کریں، کیسے میچ کریں، اور اس طرح سے ان کو ہم اسٹڈی کریں کہ ہمارا دین بھی متاثر نہ ہو اور سائنس کا کانسیپٹ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے، جو کہ اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہتی ہے، لیکن جب وہ سائنس پڑھتی ہیں تو اس سائنس پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ میں ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں جو کہ ہمارے اسلام میں فار ایگزامپل پروف نہیں ہو رہی، اگر تو وہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارا مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایک شخص کو کیسے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے کہ اس کا جو فیتھ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور وہ اسلام کے اوپر ٹھیک سے عمل کر سکے اور اپنا جو ایمان ہے اس کو متزلزل نہ کرے، وہ اس کا شیک نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا ایک چارٹ بنا کے آج سمجھیں گے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ہم مائنڈ میں لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ اس میں کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہوا اس کے بعد، اگر مائنڈ میں کوئی چیز آتی ہے تو آپ اس میں ضرور کمنٹ کریں۔ کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہے اس چیز میں جو آج ہم ڈسکس کریں گے، یا کچھ سجیشن ہے، کچھ کرٹیسزم ہے، جو بھی ہے آپ اس میں کمنٹ کر کے یا میری ای میل میں ڈال کے مجھے بتا سکتے ہیں، تاکہ اس میں پھر انشاءاللہ اور امپرومنٹ لے کے آنے کی کوشش کی جا سکے۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی جو ذات ہے اس کو ہم رکھتے ہیں کہ اس ساری کائنات میں اللہ جو خالق ہے، آپ اس کو خدا کہہ لیں، اگر میں یہاں پہ گاڈ بھی کر دوں تو چلے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے، اس میں آپ کے ساتھ سے پہلے فار ایگزامپل اینجلس آ جاتے ہیں، جو آپ کی قیامت ہو گئی، جنت، جہنم۔ یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کو سب چیز جو ہے کمپریہنڈ کریں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر بیچ میں چھوڑ دیں گے یا بیچ میں سے دیکھیں گے تو اتنی سمجھ نہیں آئے گا آپ کو۔ پھر اگر آپ کا اس میں سوال ہے کوئی بھی، مسلم اور نان مسلم الائک، جس کا بھی، وہ اس میں آپ ہم مجھے کمنٹ کر کے یا ای میل کر کے بتا سکتے ہیں۔ گاڈ کی جو کریٹڈ چیزیں ہیں وہ، اس میں ایک کیٹیگری یہ ہے جو میں بنا رہا ہوں، اس میں وہ چیزیں آتی ہیں جو کہ غائب، بالغیب کے اوپر ایمان جو ہم لاتے ہیں، ایمان غیب، اس کے اوپر اس کا تعلق اس سے ہے۔ سب سے پہلے اینجلس، ڈے آف ریزریکشن، ہیئر آفٹر جس کو بولتے ہیں، قیامت بولتے ہیں، جنت، جہنم، وہ چیزیں جو انسان نے دیکھی نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں فیتھ کا حصہ ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں فیتھ، اس کا تعلق فیتھ سے ہے۔ انسین، ہڈن یا ان نون، اس میں یہ چیزیں باقی چھوڑ دی ہیں۔ جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسین ہیں، جن کا ہمارا ایمان بالغیب سے تعلق ہے، اس کو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں۔ اب اس میں سے اس کائنات کو جو یونیورس ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں جو نیچرل پروسیس ہیں، یہ سب چیزیں جو اوپر ہم نے ڈسکس کی، یہ ہیں سپر نیچرل، یہ سپر نیچرل چیزیں ہو گئیں۔ اب ہم جو اس کے بعد چلتے ہیں، یہاں یہ بیریئر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ابھی میں نے لائن لگائی ہے، یہ بیریئر ہے۔ یہ اس کائنات میں جو ابھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، وہ ہم اب نیچے آتے ہیں تو یہ ہے لاز آف نیچر، نیچرل لاز، لاز آف نیچر۔ خدا نے یا جو کریٹر ہے، بنانے والا ہے اس کائنات کا،
اس نے اس کائنات کو لاز آف نیچر کے انڈر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے، جو قدرتی پروسیسز ہیں ان کے تابع کر دیا ہے۔ تو اس میں جو چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں یا کائنات میں چل رہی ہیں وہ لاز آف نیچر کے مطابق چل رہی ہیں۔ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو بھی سولر سسٹم فار ایگزامپل ہو گیا، گلیکسیز جو ہیں، ایسے ہی چاند ستارے یا جو بھی اسپیس کا میکانزم ہے، کلسٹرز ہیں، آپ کی یونیورس میں تمام انسان فلکی، تمام جو بھی باڈیز ہیں اسپیس میں اور جو لاز آف نیچر کے انڈر کام کر رہی ہیں وہ اس میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا پیدا ہونا، اس کائنات کا بننا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس میں کچھ میں خالی چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ انگنت ہیں۔ اب یہ یونیورس ہے، اور یہ یونیورس جو ہے ضروری نہیں کہ ایک ہی ہے، لیکن ابھی ہم اپنی مثال کے لیے ایک ہی لے رہے ہیں۔ یہ یونیورس ہے، یونیورس جو ہے یونیورسز بھی ہو سکتی ہیں، ملٹی یونیورس بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنی مثال کے لیے ایک یونیورس کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اب اس میں زندگی کا وجود، گلیکسی، زمین کا پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اچھا، اب جو اس یونیورس میں چیزیں ہیں وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے سائنس میں، سائنس ان چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہے۔ سائنس کا کام ہے آبزرویشن کرنا، پریڈکشن کرنا اور ٹیسٹیبلٹی کرنا، ایکسپیریمنٹیشن کرنا۔ تو ان چیزوں کے اوپر جو چیزیں پوری اترتی ہیں وہ ہماری سائنس جو ہے اس کو ایکسپلین کرتی ہے۔ اور سائنس نام ہے ہٹ اینڈ ٹرائل کا، کبھی سائنس غلط بھی ہوتی ہے اور کبھی صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن وہ الٹیمیٹلی نتیجے پہ پہنچی ہے، سچ کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ اپنے نتیجے پہ پہنچتی ہے۔ تو اس لیے یہ یونیورس کی جو چیزیں ہیں وہ لاز آف نیچر کے انڈر آتی ہیں، اور لاز آف نیچر جو ہیں ساری چیزیں اس کے انڈر ایکسپلینیبل ہوتی ہیں۔ اب اس میں کچھ ایسی چیزیں اگر کوئی ہوتی ہیں جو کہ مثال کے طور پہ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، سائنس کے مطابق ہمیں سمجھ اگر نہیں آ رہی ہوتی، فار ایگزامپل یہ جو چیزیں میں نے بنائی ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، جیسے معراج کا واقعہ ہے، اسی یونیورس میں، اس کائنات میں، ہماری دنیا میں معراج کا واقعہ ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا دریا کا، ریور کا جو واقعہ ہے کہ ریور نے راستہ بنا دیا، یہ واقعات ان کو اس کائنات میں جو ڈائریکٹ انٹرونشن اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ بہت کم کرتا ہے، لیکن جب کرتا ہے وہ انبیاء کے تھرو، جن کو ہم کہتے ہیں میریکلز، معجزات کے ذریعے کرتا ہے، اور معجزات سائنس کے ذریعے ایکسپلین نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ الگ سے فیتھ میں آتے ہیں، وہ انسین کے اوپر جو ایمان ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہر چیز ایکسپلینیبل ہو جائے تو پھر وہ فیتھ آپ اس کو کیسے کہیں گے، اور خدا کی ٹیسٹیبلٹی جو ہے، جو ہمیں ٹیسٹ کرنے کا میکانزم رکھا ہے خدا نے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سائنس جو ہے ہر چیز پہ، جو بھی یہ ٹارچ آپ سائنس سمجھ لیں، ہر چیز پہ روشنی ڈالتی ہے، ان خانوں میں سے کسی پہ بھی، اور وہ اس کو ایکسپلور کرتی ہے، اور وہ اس کو نیچرل لاز کے انڈر اس کو ایکسپلور کرتی ہے، اور وہ ہمیں اس کی تجربات اور مشاہدات کے بعد اس کو نتیجے پہ پہنچتی ہے اور اس کا قانون جو ہے سمجھاتی ہے۔ لیکن ایسی چیزیں جو اس کے اسکوپ میں نہیں آتی وہ سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ اس میں کانٹرڈکشن کوئی نہیں ہے، صرف انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے جو معجزات ہیں وہ سائنس سے ہٹ کے ہیں، وہ سائنس کی ڈومین میں نہیں آتے۔ تو اس لیے اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے آپ کو کہ ان چیزوں کو مکس نہ کیا جائے، کہ جو وحی ہے، جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس ہڈن بیریئر سے نیچے جو اپنا پیغام پہنچاتا ہے انبیاء کو یا سلیکٹڈ میسنجرس کو، وہ وحی کے ذریعے ہم تک اس دنیا میں پہنچتا ہے، اور یا معجزات جو ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ کی ڈائریکٹ انٹرونشن اس دنیا میں ہوتی ہے جو کہ سائنس سے ایکسپلینیبل نہیں ہو سکتی۔ اب ان چیزوں کے بعد اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ قدرتی قوانین خود ہی چل رہے ہیں، یہی کائنات
میں صاحب لا آف نیچر جو ہے اس کے مطابق چل رہی ہے، کوئی غیبی طاقت نہیں ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کی ذات اس کائنات کو اور ہر چیز میں ڈائریکٹ انٹروینشن کر رہی ہے اور مانیٹرنگ ہے، فور ہر چیز کی مانیٹرنگ جو ہے اس میں ہو رہی ہے، ڈائریکٹ انٹروینشن ہو رہی ہے. اور تیسرا کانسیپٹ یہ کہ اللہ کی ذات نے لاز آف نیچر بنا دیے ہیں اس کائنات کو آپریٹ کرنے کے لیے، جو کہ لاز آف نیچر اس دنیا کو چلا رہے ہیں، اس کائنات کو چلا رہے ہیں، اور یہی ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں جو لاز آف نیچر ہیں. اور یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں ایز اے مسلم یا ایک بلیور ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کو کرنے والی ہے، اور اسی نے لاز آف نیچر کریٹ کیے اس یونیورس کو چلانے کے لیے، اور لیکن اس کی ہر چیز وہ مانیٹر کر رہا ہے. خدا کو ہر چیز کا علم ہے، ہر کوئی پتہ ہلتا ہے یا کوئی کسی کے دل میں کوئی خیال بھی پیدا ہوتا ہے، کوئی سوچ بھی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اب یہ پرابلم کریٹ کیا ہوتی ہے یوتھ کے مائنڈس میں، جب وہ اپنے مائنڈ میں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ چیز سائنس سے ایکسپلین نہیں ہو رہی، اس کو سائنس سے ایکسپلین کرنا چاہیے، ہمارا دین اتنا کمزور نہیں ہے، وہ سائنس سے ایکسپلین ہوتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ سائنس کی بیسس پہ کچھ چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاسبل ہے وہ اس وقت اس چیز کو ایکسپلین کر لیں، لیکن ہو سکتا ہے سائنس تو ہٹ اینڈ ٹرائل کا میتھڈ کا نام ہے، کبھی غلط بھی ہوتی ہے، کبھی صحیح. کبھی سائنس نے کہا کہ زمین فلیٹ ہے، ہم نے قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر دی کسی نہ کسی طرح. اور اگر آج سائنس کہتی ہے کہ نہیں زمین گول ہے تو اس کو ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، تو کل کو سائنس اگر کچھ اور کہہ دیا تو ہمیں اپنا جو ویو پوائنٹ ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑے گا، اسے بیک فٹ پہ آنا پڑے گا. اس لیے ایسی چیزیں جو فیکٹ ہیں، جو ثابت ہو چکے ہیں وہ ٹھیک ہے، اسے ہم اپنا قرآن جی میں اگر کوئی کلو ملتا ہے اس کو ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن جو ایسی تھیوریز ہیں جس پہ سائنس کام کر رہی ہے اور کوئی اس کے سالڈ پروف نہیں ہے، تو اس کی بیس پہ ہم کہنا کہ بھائی ہاں یہ ہمارے اسلام میں بھی اس کا اشارہ ہے، تو ایسا کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ کل کو آپ کے لیے چیلنج کا باعث بن سکتا ہے. اور اگر ہر چیز کو ہم سائنس سے ثابت کرنا شروع کر دیں اور ایسا ہو جائے، کیونکہ یہ جو ٹارچ میں نے بنائی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ ٹارچ جس خانے پہ روشنی ڈالتی ہے، جس کانسیپٹ پہ کائنات کے روشنی ڈالتی ہے، اس کو ایکسپلور کرتی ہے، تو اس میں انسان کو انڈرسٹینڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اب فار ایگزامپل یہ میں نے ایک معجزہ یا میریکل کا پوائنٹ بنایا یا وہی کا جو ہمیں ڈائریکٹ انٹرونشن سے خدا کی پتہ لگا. اب یہ جو ٹارچ ہے یہ اپنا جو روشنی سائنس کی ڈالے گی تو اس کو آج یہ شاید یہ ڈسکوری ہوئی ہو اب یہ اگر غلط ڈسکوری ہے، کچھ عرصے بعد سائنس اپنے آپ کو چینج کرتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ وہی اور خدا کی جو نالج ہمیں دیا گیا ہے اس سے قریب آ جائے، اور ہو سکتا ہے دور چلی جائے. لیکن یہ ہے کہ سائنس سچ کی تلاش میں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ سچ تک پہنچ جائے، ہو سکتا ہے وہ سچ کے قریب پہنچے، اور الٹیمیٹلی اس نے سچ کے قریب ہی پہنچنا ہے. لیکن ہر چیز میں سائنس اگر قریب پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کائنات کا مقصد کہ انسان کی ٹیسٹیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایمان بالغیب کا لیپ آف فیتھ جو ہے وہ رکھنا ہی رکھنا ہے، ورنہ ہر چیز ہر بندے کو پتہ لگ جائے تو پھر ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. ایمان جو ہے وہ بالغیب ہی ایمان کا نام ہے. ہر چیز جو دیکھ کے ایمان قبول کر لیا تو وہ تو فرعون نے بھی دیکھ کے ایمان لے آیا تھا، جو کہ اس وقت اس کا آخری وقت تھا، تو وہ اللہ نے اس کو رد کر دیا. اس لیے ایمان بالغیب ہونا مسٹ ہے، جو کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ سائنس ہر چیز کو جو کہ خدا کی طرف سے انبیاء اور معجزات کی صورت میں اس دنیا میں ہمیں معلوم پڑتی ہے، اور چیز کو ڈسکور نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر ٹیسٹیبلٹی انسان کی ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ لیپ آف فیتھ جو ہے وہ رہے گا، اور وہ آپ کو ہمیشہ رہے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ کانفلکٹ ہے سائنس کا، اس کے ساتھ کانفلکٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ یہ چیزیں آپ نے سائنس سے جو اسلام کی چیزیں ہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دوسرا ڈائلما یہ ہے کہ ہمیں سائنس سے جو مسلمان ہے اسی کانفلکٹ کی وجہ سے سب کہتے ہیں کہ سائنس شاید غلط ہے، تو ہم سائنس سے دور جا رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سائنس کو زیادہ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کئی جگہ پہ بتایا ہے، فرمایا ہے کہ تم اس کائنات میں غور و فکر کرو تاکہ
اس کو ایکسپلور کرو، تو تاکہ خدا کے جو آیات ہیں، خدا کی نشانیاں ہیں جو کائنات میں، وہ آپ کو پتہ لگیں اور آپ کے ایمان کی تقویت ہو۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو ایز اے مسلم پروموٹ کرنا چاہیے، اور سائنس کے اندر ریسرچ کرنی چاہیے، اور خدا کی جو کاریگری ہے اس کائنات کی، اس میں اگر ہم زیادہ اسٹڈی کریں گے تو ہمارا ایمان کو اتنا مضبوط ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔